بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ 25 رمضان المبارک کی رات یعنی لیلۃ القدر کی رات کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی جس کے پڑھتے ہی اللہ رب العزت آپ کے رزق اور دولت میں برکتیں عطا کرے گا، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، خوشیاں آپ کو بے بہا ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرے گا اور اپنے خزانوں سے مالا مال کرے گا۔ اس عمل کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ روٹھی محبتوں کو واپس لوٹا دے گا، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرے گا، میاں بیوی کے رشتے میں انشاءاللہ محبت قائم ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرے گا اور اس عمل کے آپ کو معجزات دیکھنے کو بھی ملیں گے۔ اس عمل کے پڑھنے سے رزق کی تنگیاں ختم ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہترین انعامات سے مستفید کرے گا۔ یہ بہت ہی بابرکت رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، شب قدر کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اور شب قدر کی رات کا آج میں آپ کے ساتھ جو اسم اعظم شیئر کروں گی، اسم اعظم آپ کو بتاؤں گی، جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے اگر آپ اس اسم پاک کو اس اسم اعظم کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا آج 25ویں کی رات اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا پر قبولیت کی مہریں لگا دے گا۔ ایک ہی رات میں آپ کا نصیب مقدر اور تقدیر ضرور بدلے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو میری تمام مائیں اپنے بچوں کے لیے کر سکتی ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے کر سکتی ہیں، خواتین جو ہے اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہیں۔ کوئی بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو اگر کرے گا، اپنے مقصد کو، اپنی حاجت اور خواہش کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس عمل کے معجزات پھر اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو ایسی ایسی کامیابی سے نوازے گا، کامیابی سے ہمکنار کرے گا کہ دنیا آپ کی قسمت پر رشک کرے گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بہت سارے وظائف ہیں لیلۃ القدر کی رات کے، شب قدر کی رات کے، لیکن لیلۃ القدر کی رات کا آج میں آپ کے ساتھ جو تحفہ شیئر کروں گی، جو عمل شیئر کروں گی، اس عمل کو پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو خیریں عطا کرے گا، سلامتیاں عطا کرے گا، خوشیاں عطا کرے گا۔ اس رات میں ایسی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں رحمتیں بھی عطا کرتا ہے، برکتیں بھی زمین پر اترتی ہیں، اور اس رات میں شیطان جو ہے برائی کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ تو اس رات میں نہ تو کوئی گناہ کیا جاتا ہے، نہ ہی اس رات میں کوئی جادو جنات اثرات جو ہیں وہ زمین پر اترتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ رات سراسر خیر و برکت کی رات ہے، سلامتی کی رات ہے، رحمتوں کی رات ہے۔ اس رات میں رب کریم محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ جو دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ بارگاہ عالیہ میں مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تو 25ویں کی رات میں جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مبارک رات کے وسیلہ و جلیلہ اور اس میں توبہ اور معافی مانگنے کے وسیلہ و جلیلہ آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس رات میں عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو ہلکا کر دے گا۔ کبیرہ جو گناہ ہوں گے وہ کمزور پڑ جائیں گے، اور جب کبیرہ گناہ کمزور پڑ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بخشش اور مغفرت ضرور کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس رات کو ضائع نہ کریں۔ اس رات کو جو لوگ پا لیتے ہیں وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں، وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا محبوب بندہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہونا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، یہ بابرکت راتیں عطا کی ہیں کہ ان راتوں میں اپنے رب کو آپ منا سکتے ہیں، ان راتوں میں اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، ان راتوں میں دنیا اور آخرت کی خوشیاں اور کامیابیاں پا سکتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس رات میں آپ نے کون سا ایسا عمل کرنا ہے جس کے پڑھنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دنیا اور آخرت کے تمام انعامات مل سکتے ہیں؟ اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت رات میں آپ نے کون سا عمل کرنا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اس رات میں نماز عشاء ادا کرنی ہے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے تراویحاں پڑھنی ہیں۔ نماز تراویح ادا کرنے کے بعد آپ نے اس رات میں 27 مرتبہ، صرف 27 مرتبہ سورت قدر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس سورت مبارک کو آپ نے وما بسم اللہ شریف کے صرف 27 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 27 مرتبہ سورت القدر کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 27 مرتبہ ہی یا لطیف یا ودود
یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو، ان کلمات کو بھی آپ نے 27 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر 27 مرتبہ ہی آپ نے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کا ورد کرنا ہے. اب یا ارحم الراحمین ایک ایسی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا جلالی نام ہے جس کے پڑھنے سے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، یعنی فرشتے بندے کی مدد کے لیے زمین پر اتر آتے ہیں. اور یہ ایسا جلالی نام ہے جس کے پڑھنے سے جبریل امین کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے. تو اس عمل کو، اس اسم پاک کو آپ نے لیلۃ القدر کی رات میں ضرور پڑھنا ہے. لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تعالیٰ ویسے بھی جبریل امین کو نورانی محلوق کے ہمراہ زمین پر اتارتے ہیں، اور وہ نورانی محلوق کو لے کر اللہ کے حکم سے زمین میں منتشر ہو جاتے ہیں، زمین میں پھیل جاتے ہیں. اور اتنے زیادہ تعداد میں نورانی محلوق، اللہ کے فرشتے اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں کہ زمین کم پڑ جاتی ہے. اور اللہ کے فرشتے پھر اس رات میں ہر گھر میں جاتے ہیں. لیلۃ القدر کی جتنی بھی راتیں ہیں، شب قدر کی جتنی بھی راتیں ہیں، آخری عشرے میں ہر رات میں اللہ رب العزت کے فرشتے جبریل امین کے ہمراہ ہر گھر میں جاتے ہیں. اور جس گھر میں اللہ کا ذکر پاک کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں اپنی رحمتوں کی بارش چھما چھم برساتا ہے. فرشتے اس گھر میں عبادت کرنے والے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں. تو اللہ کے حکم سے یہ ساری ہمیں انعامات ہمیں ملتے ہیں، ہمیں بشارتیں ملتی ہیں. تو ہمیں یہ بشارتیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. شب قدر کی رات وہ رات ہے جس میں مانگنے والے کو عطا کیا جاتا ہے. شب قدر کی رات وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جس میں نصیبوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں. اس بابرکت رات میں آپ کے نصیبوں کے فیصلے ہوں گے، آپ کی تقدیروں کے فیصلے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے انعامات سے مستفید کرے گا جس کا آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو. تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، 27 مرتبہ ہی آپ نے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کا ورد کرنا ہے. اول اور آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. درود ابراہیمی جب آپ نے پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں، اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. اگر کوئی بھی حاجت ہے اس کا نام لے کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. پریشانی ہے، مصیبت ہے، رزق کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، رشتوں کا مسئلہ ہے، محبت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا ماہ شوال یعنی عید کا چاند نظر آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو ضرور مقبول فرمائے گا. تو آپ نے اس بابرکت رات میں یعنی 25ویں کی رات میں آپ نے اس عمل کو، اس اسم پاک کو ضرور پڑھنا ہے. 27ویں کی رات کو بھی پڑھنا ہے اور 29ویں کی رات کو بھی. یہ عمل جس بندے نے کر لیا، سمجھ لیں وہ اس بات پر یقین پختہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر چیز پر کن کا فیصلہ کر دیا، ہر دعا پر کن کا فیصلہ کر دیا. اور جب اللہ کن کا فیصلہ کر دیتا ہے تو فیکون ہوتا چلا جاتا ہے. جب فیکون ہوتا ہے تو پھر قسمتیں اور مقدر ایسے بدلتے ہیں کہ لوگ اس بندے کی قسمت پر رشک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو، میری تمام سننے والی ماؤں کو، بہنوں کو اور مجھ سمیت سب کو شب قدر کی رات نصیب کرے. شب قدر کی رات میں اس بابرکت وظیفے کو پڑھنے کی توفیق دے اور اللہ سے رو کر دعا کرنے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد کے صدقے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں ہر وہ چیز، ہر وہ خوشی، ہر وہ کامیابی، ہر وہ نعمت اور سکون عطا کرے جس کی ہمیں ضرورت اور طلب ہے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.